العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ہم سب نکاح کی مجلس میں موجود ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ نکاح کی مجلس میں سب سے زیادہ اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہماری زبان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ یہی زبان ہے جس سے آدمی ایک مرتبہ بھی کہہ دے گا کہ ہاں مجھے قبول ہے۔ وہ لڑکی جس کی طرف دیکھنا حرام تھا، جس کو چھونا حرام تھا، جس کے ساتھ چلنا پھرنا حرام تھا، جائز ہو جائے۔ اور اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ اسی زبان سے اگر ایک مرتبہ لفظ طلاق کہہ دیا، وہ لڑکی جو ہمارے لیے حلال ہو چکی تھی، جس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا لیٹنا سب حلال تھا، وہ حرام ہو جائے گا۔ نکاح کی مجلس میں آنے کے بعد سب سے زیادہ زبان کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے۔ آج کی زبان سے معلوم کیا کیا بکتا رہتا ہے، لیکن نکاح کی مجلس میں معلوم ہوتا ہے کہ زبان کی کتنی قیمت ہے۔ یہی زبان ایک مرتبہ قبول کہا، سب حرام چیز حلال ہو گئی، اور اسی سے طلاق کہہ دیا تو حلال چیز حرام ہو گئی۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے۔ زبان کی قیمت یہیں پہ معلوم ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی آیتوں میں یہ بتایا گیا، اور وہ آیتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر پڑھی ہیں اور ان کا انتخاب فرمایا، اس میں یہی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تینوں آیتوں میں سب سے پہلے اللہ سے ڈرنے کا، اللہ کا پاس و لحاظ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو نکاح ہے، دو رشتوں کا آپس میں ملنا ہے، ایک خاندان دوسرے خاندان سے ملے گا، ایک اجنبی لڑکی ایک اجنبی لڑکے سے مل جائے گی۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، رشتوں کو بنانے میں اللہ سے ڈرو، اور حقوق کی پاسداری کرنے میں اللہ سے ڈرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی کے حقوق کی وجہ سے والدین کے حقوق میں کوتاہی ہو جائے، کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی کا حق مارا جائے اور والدین کا حق پورا ادا کیا جائے۔ دونوں چیزوں کا پاس و لحاظ کرنا ہے، بیوی کے بھی حقوق ادا ہوں اور والدین کے بھی حقوق ادا ہوں۔ شریعت نے دونوں کے حق کو دونوں طرف رکھا ہے، اور دونوں کی ذمہ داری لڑکے پر ہے اور لڑکی پر ہے۔ لڑکی اپنے حق پہچانے اور لڑکا اپنے حق پہچانے۔ اگر یہ حقوق پہچان کر زندگی گزاری جائے گی تو اطمینان محسوس ہوگا، اور اگر سکون نہیں ہے زندگی میں تو خوش نہیں ہے۔ اور آیتوں میں میں نے بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ہر چیز میں اللہ سے ڈرو۔ بات کہو تو اللہ سے ڈرو، اور بات کہو تو سچی بات کہو، اور فرمایا کہ اللہ سے ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ یہ قرآن کہتا ہے، یعنی اللہ کہتا ہے کہ تم مسلمان ہو کر ہی مرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے کلمہ کفر نکل جائے اور تمہاری روح پرواز ہو جائے تو تمہارا مسلمان رہنا زندگی میں بیکار ہے، تمہاری نماز بیکار ہو جائیں گی، تمہارا روزہ بیکار ہو۔ دیکھیے ایک بات سمجھ لیجیے، ایک ہوتا ہے فرائض کی کوتاہی، آدمی چھوڑ دیتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے فرائض کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو اسلام کے شاعر ہیں، جیسے نماز ہے، اذان ہے، یہ اسلام کے اور بہت سی چیزیں ہیں، یہ اسلام کے شاعر ہیں، اس کا اگر مذاق اڑایا جائے گا تو آدمی کفر تک پہنچ جائے گا۔ ابھی ہم لوگ مسجد میں تھے اور بارات جو پہلے والی آئی، اذان ہو رہی تھی، اذان کے وقت پڑاکے دگائے گئے، یہ مذاق بنایا گیا اذان کا، یہ اذان کا مذاق بنایا گیا۔ کیا پڑاکہ دگانے والا مسلمان نہیں ہے؟ کیا اس کو اتنا علم نہیں کہ اذان ہو رہی؟ اذان ہوتی ہے تو ایک غیر مسلم جو غیر ایمان والا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے، اور آج شادی کے موقع پر سنت ادا کی جا رہی ہے اور یہاں مذاق بنایا گیا اذان کا۔ تو اگر اس سے توبہ نہ کیا گیا تو ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہے۔
یاد رکھنا. اور آپ جہاں بھی جائیں اس بات کی تاکید کریں کہ اذان کے وقت پڑھا کے نہیں دگائے جائیں گے. اذان کے وقت مذاق نہیں اڑایا جائے گا. یہ شاعر اللہ کا مذاق ہے، اس سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. آج پوری دنیا میں مسلمان یوں ہی تباہی کی کگار پر آئے. ہر طرف ہم کو مارا جا رہا ہے، ہر طرف پیٹا جا رہا ہے. ہم یہ ہیں کہ سدھرنے کا نام نہیں لے رہے. ہمارے اندر سوچ نہیں، ہمارے اندر فکر نہیں آ رہی. اگر ہم نے اپنی فکر نہ کی تو یہاں تو مارے جا رہے ہیں اور آخرت میں مارے جائیں گے. یہاں ہم اس لیے مارے گئے کہ ہم مسلمان ہیں، اور آخرت میں اس لیے مارے جائیں گے کہ تم مسلمان تھے کہاں. فرشتے کہیں گے تم مسلمان تھے کہاں. یہ تو بناوٹی ہے، یہ تو تمہاری شکل دیکھ رہی ہے، مسلمانوں کو مسلمان نہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور شاعر اللہ کا مذاق بنانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الأمر، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا. اللهم إني أسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، واستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.